بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص قربانی کرے تو تیسرا دن ہونے سے پہلے وہ تمام گوشت کو تقسیم کر دے۔ جب اگلا سال آیا تو صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اسی حکم پر عمل کریں جو گزشتہ سال آپ نے ارشاد فرمایا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کر لو، چونکہ پہلے مسلمان مشقت میں تھے تو میں نے یہ پسند کیا کہ تم لوگ ان کی مدد کرو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت کا مفہوم میں نے عرض کیا ہے۔ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے راستے میں مخصوص جانوروں میں سے کسی جانور کا خون بہانا۔ جب کوئی آدمی قربانی کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، تو خون گرتے ہی اللہ جل جلالہ کے ہاں سے اسے قربانی کا اجر مل جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ گوشت تقسیم نہ بھی کرے، کسی ضرورت کے تحت اپنے پاس رکھ لے تو قربانی کا ثواب اسے ملتا ہے، اور اگر وہ گوشت تقسیم کر دے تو گوشت تقسیم کرنے کا اضافی ثواب اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں مسلمانوں کو گوشت ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا تھا، اور یہ حکم فرمایا تھا کہ قربانی کرنے کے بعد 3 دن کے اندر تمام گوشت لوگوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے، جیسے آج کی روایت میں آپ نے سنا۔ لیکن جب اگلا سال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم میں تخفیف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اب گوشت خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، اور چاہو تو ذخیرہ بھی کر لو، آئندہ کھانے کے لیے اپنے پاس جمع بھی کر سکتے ہو۔ اور گزشتہ سال کی ممانعت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ اس وقت مسلمان مشقت میں تھے، یعنی غذائی حوالے سے مسلمان مشکل میں تھے کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کا سامان کم تھا، اس لیے قربانی کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند کیا کہ 2 دن یا 3 دن کے اندر تمام گوشت تقسیم کرو، تاکہ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ان تک گوشت پہنچ جائے۔ لیکن چونکہ وہ حالات باقی نہ رہے، مسلمانوں میں خوشحالی عام ہو گئی، تو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو تبدیل فرمایا اور اجازت دی کہ جو جمع کرنا چاہے وہ جمع کر لے۔ اس روایت کی روشنی میں ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص ضرورت مند ہے اور اپنے پاس گوشت رکھنا چاہتا ہے تو اسے اختیار ہے، لیکن وہ لوگ جنہیں سارا سال گوشت کھانے کی توفیق اللہ نے دے رکھی ہے، ان کے لیے اخلاقی طور پر نامناسب ہے کہ وہ گوشت اپنے پاس جمع کریں اور ذخیرہ کریں، بالخصوص ایسے محلوں میں یا ایسے ماحول میں کہ جہاں ایسے لوگ موجود ہوں کثرت کے ساتھ، جن کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا ہو، سارا سال گوشت نہ ملتا ہو، تو انہیں چاہیے کہ وہ اسی حکم پر عمل کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے مشکل حالات میں ارشاد فرمایا تھا کہ جمع مت کرو بلکہ تمام گوشت چند دنوں کے اندر تقسیم کرو۔ تو جن حضرات کے گرد و پیش میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ چند دنوں کے اندر تمام گوشت ان مستحقین تک پہنچا دیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ جن حضرات کو گوشت کھانے کی توفیق سارا سال ملتی ہے تو ان کے لیے یہ قطعی طور پر نامناسب ہے کہ وہ اپنے فریج کو گوشت سے بھریں، بلکہ مستحقین تک زیادہ سے زیادہ گوشت پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ جو معتدل لوگ بھی ہیں، یعنی جن کا ہاتھ نسبتاً تنگ بھی ہے لیکن قربانی کرنے کی توفیق اللہ نے انہیں دی ہے، وہ بھی گوشت کے 3 حصے کریں۔ ایک حصہ مستحقین تک پہنچائیں تلاش کر کے، ایک حصہ رشتہ داروں تک پہنچائیں، اور ایک حصہ اگر چاہیں تو اپنے پاس رکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔